الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اللہ کی عبادت میں شرک کرنا. والدلیل قولہ تعالی، اس کی دلیل اللہ مالک کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کا جرم یہ معاف نہیں کرتے، اس کے سوا باقی جو گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے. ومنہ الذبح لغیر اللہ کمن یذبح للجن او للقبر، مردوں سے دعا کرنا، ان سے مدد طلب کرنا، ان کے لیے نذر و نیاز اور ذبیحہ پیش کرنا، یہ سب چیزیں شرک میں شامل ہیں. جیسے کوئی شخص جنات یا کسی قبر والے کے لیے ذبح کرے تو سب سے پہلا ناقض اللہ تعالی کی عبادت میں کسی کو شریک بنانا. اور یہ ناقض حقیقت میں الحاد ہے. عام طور پر آج کل کے مشرکین عبادت میں الحاد ہی کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بالکل بھلا کر غیر اللہ کی عبادت کرنا، انہی سے پکار، انہی سے دعائیں، انہی کے لیے ذبح، انہی کے لیے نظر، انہی کے لیے نیاز، اللہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ غیر اللہ سے مدد مانگنا، ڈائریکٹ غیر اللہ کی عبادت کرنا. اور آج کل کے اہل شرک، ان کا یہ شرک کفار مکہ کے شرک سے زیادہ خطرناک ہے، ابو جہل کے عقیدوں سے زیادہ گندا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ کا شرک، جس شرک سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، اسے قرآن نے بیان کیا، والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. ان کا اپنے باطل معبودان کی عبادت کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ ہم اللہ کے قریب کریں گے، ہماری فریادیں اللہ تک پہنچائیں گے. لیکن آج شرک کرنے والا وہ پیر کی قبر پر جا کر اس فوت ہو جانے والے مدفون سے ڈائریکٹ شفا کی درخواستیں کرتا ہے. کسی کو کچھ نہیں ملتا آپ کی عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا آپ کی رضا کے بغیر. نظر ہو جس پہ آپ کی اس کا پوچھنا کیا حضور، آپ کی نظر ہے خدا کی نظر غریب نواز. مولا حضور سرکار غریب نواز جتنے آپ کے عاشق، آپ کے چاہنے والے، مجھ غلامان غلام کے پاس دعاؤں کی التماس، دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں فون کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے. حضور آپ کو روشن ہے کل اسرار دل، عرض کس کس کی کہے یہ مزمحل. آپ دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں حضور، سب کی لاج و شرم آپ کے ہاتھ میں، سب کی تقدیروں کو سنوار دیجیے حضور، غیب سے مدد فرمائیے. یہ اس کی عبادت ہے. کفار مکہ اپنے بتوں کی اس لیے عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے. لیکن آج کل شرک کرنے والے وہ اپنے پیر کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں. قبروں کے لیے ذبح ہو رہا ہے، قبروں کے طواف ہو رہے ہیں، مردوں کو راضی کرنے کے لیے نذرانے چڑھائے جاتے ہیں. کفار مکہ آج کل کے مشرکوں سے بہتر تھے کہ وہ اپنے جھوٹے معبودان کو عبادت کا حقدار نہیں جانتے تھے، بلکہ ان کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ یہ اللہ کے قریب کر دیں گے. شیخ الاسلام محمد بن الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا، الشرک فی عبادت اللہ تعالی، اسے شرک اس لیے کہا کہ اس کا انجام شرک کی طرح ہے. جیسے مشرک کے تمام اعمال قبول نہیں ہوں گے، اسی طرح ملحد کے بھی نہیں ہوں گے. جس طرح مشرک آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کا جہنم میں جائے گا، اسی طرح ملحد کا ٹھکانہ بھی ہمیشہ کی جہنم ہوگا. اور اس بات کی دلیل مالک کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تعالی اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کیے جانے کو معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہتا ہے معاف کر دیتا، جس کے لیے چاہے گا اللہ جو گناہ چاہے گا معاف کر دے گا. مزید سنیے، مالک فرماتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے
اللہ نے اس ایسے شخص پہ جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ان دو آیات سے شرک اکبر کرنے والے کے ساتھ معاملہ کیا ہونے والا ہے، کیا چیزیں ثابت ہوتی ہے، ذرا سنیے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں کرنا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، آخرت میں تمام گناہوں کی معافی کی امید ہے سوائے شرک کے۔ چوری، زنا، قتل، ڈاکہ، اللہ جو چاہے جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ شرک کے لیے اگر انسان حالت شرک میں مرتا ہے اب معافی کی کوئی صورت نہیں۔ دوسری بات کہ مشرک پر جنت حرام، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا جنت اس سے حرام۔ جنت میں جانا اس کے لیے ایسے ہی ناممکن ہے جیسے سوئی کے سوراخ میں اونٹ کا گزر جانا مشکل ہے۔ نمبر 3، مشرک کا ٹھکانہ آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہوگی، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جہنم سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں مشرک کے لیے۔ موحد اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کے عذاب میں مبتلا ہو بھی گیا تو پھر ہمیشہ کی جنت میں ضرور جائے گا، موحد ہمیشہ کی جہنم میں کبھی نہیں رہے گا۔ اللہ سے معافیاں مل جائے جنت میں چلا جائے، اپنے گناہوں کی سزا بھگت لے پھر جنت میں چلا جائے۔ مالک فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا، اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ نمبر 4، مشرک کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوگا، ساری نیکیاں جو دنیا میں کرتا رہا وہ رائے گا جائیں گی۔ کسی کی مدد کی، کسی یتیم کی کفالت کی، کسی بیوہ کا سہارا بنا، جو بھی اس نے نیکی کی ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ ذروں کی طرح کر دیا، ریت کے ذرات کی طرح اڑا دی جائیں گی ساری نیکی۔ شرک کے علاوہ تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور شرک کے ساتھ کوئی نیکی قبول نہیں ہو سکتی۔ مشرک پر جنت ہمیشہ کے لیے حرام اور ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ گناہ اتنا خطرناک ہے۔ بشمار دینی تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ کہ حضور نے پہلے تو فرمایا کہ میری امت میں شرک، اب جو شرک کی تہمت لگائیں گا شرک اسی پہ لوٹیں گا۔